بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو محرم کے بغیر حج اور عمرہ پہ جانے پہ ہے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، اس چیز پہ میں اکثر بولتا ہوں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر اور کوئی بھی بھائی یا کوئی بھی حج عمرے کے ریلیٹڈ جو کام کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں بول رہا، جبکہ اب تو اس کے جتنے سائیڈ افیکٹ ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے، بلکہ میں سائیڈ افیکٹ کی جگہ سکینڈل بولوں گا۔ یاد رکھو، جب بھی آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم توڑ کے چاہے کوئی عبادت ہی کرو گے نا، پھر بھی اس پہ ملے گا کچھ نہیں اور اس کے اثرات اچھے نہیں پڑیں گے۔ مجھے تھوڑی دیر جس چیز کا ڈر لگتا ہے نا وہ چیزیں اب دکھنا شروع ہو گئی ہیں۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے ایک بہن نے ایک لنک بھیجا ہے، ہماری پاکستان میں کوئی بہن ہے، میں یہاں ان کا نام بھی نہیں لے رہا، ان کی کمپنی کا بھی جو انہوں نے نام رکھا ہے اس کا بھی نام نہیں لے رہا۔ وہ بڑے پراؤڈ کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ الحمدللہ پاکستان کی پہلی کمپنی جو لیڈیز کو عمرہ کروا رہی ہیں، لیڈیز کو عمرہ کروا رہی ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ محض یہ سعودی گورنمنٹ اور پاکستانی گورنمنٹ کی تھوڑی اجازت دینے کی وجہ سے کہ محرم کے بغیر آپ آ جاؤ حج عمرے پہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم توڑا جس پہ صحیح حدیثیں ملتی ہیں کہ محرم کے بغیر عورت سفر نہ کرے، اور متفقہ علیہ ہیں سب اس پہ، لیکن اس کے باوجود تھوڑی سی رخصت، کہا نا رخصت رسم بنتی ہے، رسم بدعت بنتا ہے اور بدعت شرک کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور وہ بہن اتنے پراؤڈ کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ ہم 2-3 پہلے بھی گروپ لے کے جا چکے ہیں اور ہم اب بھی کوئی لے کے جا رہے ہیں، اور پراپر انہوں نے ان کی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں، مطلب کہ پردہ بھی نہیں ہے اس میں۔ اب ذرا اپنے ایمان سے سوچو، یہ الفاظ تھوڑے سخت ہو تو معذرت ہے، لیکن ذرا وہ ساری بہنیں بھی سوچیں جنہوں نے پہلے یہ کمپنی بنائی ہے، پہلے تو وہ اس چیز کو سوچیں اور کسی سے جا کے شرعی مسئلہ پوچھیں۔ چلو مانا ان کو بزنس کے چکروں میں آگے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، کیونکہ آج لوگوں کو مال چاہیے نا، پیسہ چاہیے، جہاں سے بھی آئے، جیسے بھی آئے، جتنا بھی آئے، جو بھی لائے، باقی چیزوں سے تو لین دین ہی کوئی نہیں ہے کہ طریقہ کیا دیکھنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے۔ لیکن میں حیران ان فیملیوں پہ ہوں کہ جو لیڈیز کو لیڈیز کے ساتھ بھیج رہے ہیں اور وہ فخر سے بتا رہے ہیں۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، پہلے تو محرم کے بغیر آپ سفر نہیں کر سکتے، ایون کہ حج جو کہ فرض ہے، عمرہ تو فرض بھی نہیں ہے نا، نفلی عبادت ہے، پھر آپ یہاں سے ٹریول کرو گے، آپ کا معاملات لین دین تو سب مردوں سے ہوں گے، ہوٹلوں میں، زیارتوں پہ جانا ہے، گاڑیوں پہ، ٹیکسیوں پہ، مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے، کیٹرنگ پہ، کتنی چیزیں آتی ہیں، تو وہ کتنے فخر اور پراؤڈ سے کہہ رہے ہیں۔ وہ کوئی رجسٹرڈ کمپنی نہیں ہے، لیکن کسی کمپنی کے ساتھ ان کا کوئی کانٹریکٹ ہوگا، لیکن ایک نئی شاخ تو نکل آئی رخصت کی۔ ان چیزوں سے میں اکثر منع کرتا ہوں سب کو، اللہ کرے یہ سب کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ دین ہماری چاہتوں، ہماری طبیعتوں، ہمارے کلچر زمانے کے ساتھ نہیں ہے، وہ قیامت کی صبح تک سیم ہے۔ اس لیے میں درخواست کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کی طرف کوئی بھی نہ ہو، یہ عبادت نہیں کہی جائے گی، یہ چیز یاد رکھنا۔ اور میں ان بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جو حج عمرہ کے ریلیٹڈ کسی بھی پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں کہ جہاں خدا را آپ اتنی چیزوں پہ بولتے ہو، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے نا جس پہ انسان درگزر کر جائے۔ محرم کے بغیر آج لوگ اس طرح جا رہے ہیں نا، کل کو لوگ اپنی شادیاں وہاں جا کے پوری براتیں جائیں گی۔ یہ میری چیز یاد رکھیے گا، یہ گیٹ ٹوگیدر بنیں گے، جیسے آج کل لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں اب عبادات کے ساتھ زیارات بھی کھل گئی ہوئی ہیں۔ کوئی ریاض جا رہا ہے، کوئی جدہ جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، تو سوچو پھر کیا ہوگا، پھر وہاں ٹک ٹاک بنیں گے، پھر صرف وہ پکنک پوائنٹ نعوذ باللہ من ذالک رہ جانا ہے۔ تو اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے، خدا کا نام ہے، مکہ اور مدینہ پکنک پوائنٹ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، وہاں کی اگر عبادت پہ 1 لاکھ نیکی ملتی ہے نا، اس کا گناہ بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام ہیں ان کا خیال رکھیں، اللہ کا نام ہے خیال رکھیں۔ اور جو بھائی بہن اکثر یہ بیچ میں پوچھتے ہیں، بہنیں اگر ہمارے محرم نہیں تو ہم پھر کیا کریں، یاد رکھو، اگر کسی شرعی مسئلہ تو یہ ہے، کسی پہ فرضی حج ہے، مال بھی پاس ہے، لیکن اگر محرم نہیں تو وہ فرضی حج بھی نہیں کرنے جائیں گی، اس کا مطالبہ اللہ ان سے نہیں کریں گے۔ ہاں وہ حج بدل کروا سکتے ہیں۔ اب تو علماء اتنی سختی بتاتے ہیں معاشرے کا ماحول دیکھ کے کہ محرم میں بھی وہ کہتے ہیں لمیٹڈ رکھو، کون، باپ، بھائی، بیٹا اور ہسبینڈ، حالانکہ ماموں، چاچو اس طرح بھی خبر محرم ہوتے ہیں، بھتیجا، بھانجا، اس کے ساتھ بھی جانے سے منع کیا جاتا ہے۔ اور یہ نعوذ باللہ کوئی ہم پاگل نہیں ہیں، یہ چیز ہم گراؤنڈ ریئلٹیاں دیکھتے ہیں کہ چل کیا رہا ہے۔ اللہ کرے یہ، میں اتنا افسوس کی بات ہے جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہے، میں ان بہن سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، اللہ آپ کو اور بڑی جگہوں سے مال دے سکتا ہے، عزت دے سکتا ہے۔ میں نے آپ کا دیکھا ہے انسٹا بھی، آپ کے انسٹا پہ میں نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں۔ میری عادت نہیں ہے میں کسی کے بیچ میں ویڈیو چلاؤں، ان کا فیس آئے یا ان کی آواز آئے یا ان کی کمپنی کا نام آئے، مجھے وہ چیز، کیونکہ وہ ایپ کھولنے والی بات ہے نا، ابھی تو رینڈم بات کر رہا ہوں،
میں نے آپ کی ویڈیو بھی دیکھی, اللہ مجھے پتا ہے آپ تک یہ میری بات جائے گی. تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. اللہ کے لیے آپ بھی اس کو بند کرو, اور جو ان کے ساتھ جا رہے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو ذرا سوچو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, ورنہ کیا ہونا ہے, 8-10 بہنیں اکٹھی ہوا کریں گی اور بس وہ پھر عمرے ہو رہے ہیں یا کہاں جا رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے, بالکل غلط. اللہ کرے اس کی طرف ہماری گورنمنٹ کا بھی دھیان جائے, سعودی گورنمنٹ بھی اس چیز کو سوچے کہ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے. تو میں یہ افسوس کے ساتھ بلکہ میں اس پہ نا تھوڑا سا کام بھی کرتا ہوں. میں کچھ چیزیں تھوڑی سی واضح سامنے کھول کے بھی رکھتا ہوں, جو اکثر میرے سے بھائی بہن آ کے اعتراض کرتے ہیں نا, دل صاف رکھیں, نظر صاف رکھیں, پاک رکھیں. یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پاک تھا, لوگ بھی پاک تھے, ماحول بھی پاک تھا, ہر چیز پاک تھی. اس کے باوجود منع فرمایا گیا. آج کا زمانہ بھی ایز کمپیئر اس کے بالکل خراب ہے. ماحول, کلچر, طبیعتیں, اخلاق, معاملات, معاشرت, ہمارے رہن سہن, لباس, ہر چیز اس سے چینج ہے. اوپر سے یہ فتنہ, یہ جس پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں, موبائل رہی صحیح کسر اس نے نکال دی ہوئی ہے کہ ہر کوئی مطلب وہاں جا کے ہو کیا رہا ہے. تو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, اگر کسی کے محرم نہیں ہے وہ نہیں جاؤ, اور جو اس طرح کمپنیاں بنا رہے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو تھوڑا سا سوچ لیں. یہ میری درخواست ہے, اور ساتھ ان بھائیوں سے بھی درخواست ہے جو حج عمرے پہ ویڈیو بناتے ہیں. اللہ کا نام ہے, جہاں ہر چیز پہ بولتے ہو تھوڑا ان چیزوں پہ بھی بول لو. کوئی آپ کو کھا نہیں جائے گا اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا آپ حکم بتا دو گے تو. اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم بتاتے ہوئے آپ کو 4 باتیں سننے کو مل گئی, یہاں کوئی 4 ویوز کم آ گئے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اللہ کا نام ہے, اس پہ بولو بولو بولو. میں نے اس پہ کتنی پوسٹیں بنا کے دی ہوئی ہیں, حدیثوں کے حوالے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, جتنے فتوے ہیں وہ اکٹھے کر کے پوسٹ کیے ہوئے ہیں. تو ان چیزوں کو ذرا دیکھیں, یہ دلدل بن رہی ہے, دلدل. اللہ کرے سب سے پہلے میں ان ساری باتوں پہ عمل کرنے والا بن جاؤں, اور ہماری جتنی بہنیں مائیں بہنیں ہیں وہ بھی اس پہ عمل کرتے ہیں. اللہم آمین. کہا سنا معاف ہے. اللہ حافظ.